شہزادی کے 3 طبقے ہیں اس دنیا میں. مثلا طبقہ پہلا جو ان کی خاص اولاد ہے جو امام ہے، دوسری ان کی اولاد سادات ہیں، تیسرے ان کے امتی ہیں جو شیعہ کہلاتے ہیں. تو شیعہ ان سے بھی رابطہ ہے بی بی کا، سادات اولاد کی وجہ سے رابطہ ہے، اور کچھ معصوم ہیں جو ان کی اولاد میں ہیں ان سے بالکل ان کا خاص رابطہ ہے. تو جس بی بی کے 3 طبقے چاہنے والے ہوں، اور کمال کی بات ہے تینوں طبقے اس وقت بھی زندہ ہوں، ہے یا نہیں بھائی؟ تینوں طبقے اس وقت بھی زندہ ہیں، یعنی امام زمانہ ہے وہ بھی ہیں، نسل سادات ہے وہ بھی ہے، امتی ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ 3 مل کے یہ طے نہیں کر سکتے شہزادی کس دن دنیا سے گئیں؟ 40 دن کے بعد گئیں یا 75 دن کے بعد گئیں، یا آپ بتائیے 95 دن کے بعد گئیں؟ تو اب یہ ہم پہ اعتراض ہوتا ہی نہیں ہوتا. اچھا یہ اعتراض لکھا بھی جاتا ہے کبھی کبھی یوٹیوب پر کہ یار ابھی تو کر رہے تھے اب پھر کھڑے ہو جائیں گے. جس قوم کو یہی نہیں پتا ہماری بی بی کس دن دنیا سے گئی، تو اب ان سے آپ ذرا کل واٹس ایپ پہ لکھیے اگر آپ سے کوئی پوچھے، دیکھیے پتا سب ہے کس دن دنیا سے گئیں، مگر یہ 3 روایتوں میں کیوں رکھ دیا گیا؟ 40 دن، 75 دن، 95 دن. انشاءاللہ جواب مل کے آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. جواب سن لیجئے جواب کیا ہے بھائی. پہلے یہ تاریخ تو بعد میں طے ہوگی، پہلے ہم اپنے سنی بھائیوں سے، جتنے بھی سنی ہیں وہ تو شیعوں سے بھی زیادہ ہیں، ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شب قدر 3 راتیں ہیں یا 1 رات ہے؟ بتائیے کتنی راتیں ہیں؟ 3 ہے یا 1 ہے؟ 3 ہے. ہاں یہ تو مجھے پتا تھا یہی ہونا ہے، مجھے پتا تھا یہی ہوگا. آیا کون کون سی ہیں 3 وہ؟ 19، 21، 23. یہ ہیں 3 شب قدر. لیکن شب قدر ایک ہی ہے، 3 راتیں ہیں، شب قدر ایک ہے. آپ معین نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے 19 ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 23 ہو. تو جن کو قرآن کافی ہے، جو یہ کہہ کے نعرہ لگا کے گئے ہمیں تو قرآن کافی ہے، تو اس کے ماننے والوں کو تو طے کرنا چاہیے 23 والی ہے یا 21 والی ہے یا 19 والی ہے. مگر اچھا قرآن کو طے کر دینا چاہیے، مسلمانوں میں اختلاف کیوں ڈلوا رہا ہے قرآن؟ اللہ کو تو پتہ ہی ہے شب قدر کیا ہے، قرآن کو تو پتہ ہے، تو قرآن اشارہ دے دے کہ 19 ہے، اشارہ دے دے کہ 21 ہے، اشارہ دے دے کہ 23 ہے. قرآن میں بھی کوئی اشارہ نہیں، نبی کی حدیث میں بھی کوئی. نبی نے کہا 19 کو عمل کرو، ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو. اس کے بعد کہا اور زیادہ عمل کرو، 21 کو ہو سکتا ہے یہ ہو. پھر کہنے لگے 23 کو تو پوری رات جاگ کے کرو، ہو سکتا ہے یہ 23 ہو. تو سارے مسلمان مل کے آج تک یہ طے نہ کر سکے کہ آخر ان تینوں راتوں میں سے وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے. تو اب اس کا جواب سارے سنی علماء یہی دیتے ہیں کہ اصل میں رات تو ایک ہی ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ عمل 3 دفعہ ہو. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ذرا میں توجہ آگے جاؤ، ادھر جاؤ، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آ جاؤ اس سے لگا لینا ٹیک. دیکھیے آپ بڑی توجہ سے سنیں گے تو بڑی قیمتی مجلس سناؤں گا، عشرے جیسی، جیسا پورا عشرہ ہوتا ہے ویسی ایک مجلس سناؤں گا آپ کو. صلوات پڑھیں بآواز بلند. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے جوانوں، کہ شب قدر 1 رات ہے، عمل کروایا گیا آپ سے کیوں 3 دن. اچھا معصوم سے پوچھ بھی لیا کسی نے، کہا مولا آپ جانتے ہیں شب قدر کون سی رات ہے؟ مولا نے کہا اگر ہم نہیں جانتے تو کوئی بھی نہیں جانتا. کہا جانتے ہیں تو بتا دیجئے کون سی ہے. کہا بتائیں گے نہیں. کہا کیوں نہیں بتائیں گے؟ کہا اس لیے کہ جس دن بتا دیں گے عمل اسی دن کرو گے بس.
پھر دوسری راتوں میں عمل نہیں کرو گے، مگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں جو ایک رات کے عمل میں دھلنے والے نہیں ہیں، اس لیے رات تو ایک ہی ہے مگر تمہیں بتایا نہیں گیا کہ کون سی رات ہے، تاکہ تم 19 میں عمل کرو تو بھی شب قدر کا ثواب ملے، 21 میں عمل کرو تو بھی شب قدر کا ثواب ملے، 23 میں عمل کرو تاکہ شب قدر کا ثواب مل جائے۔ اسی طرح آل محمد جانتے ہیں کہ شہزادی کی شہادت کس دن ہے، مگر بتائیں گے اس لیے نہیں تاکہ شب قدر کی طرح تینوں روایتوں پہ عمل کرتے جاؤ، تذکرہ فاطمہ کرتے جاؤ۔ صلوات بھیجا محمد۔ تذکرہ فاطمہ زہرا یعنی شہزادی ایک ہی دن گئی ہیں، یا 3 کو یا 13 کو یا 8 کو، ایک آدمی 3 دفعہ تھوڑی مرتا ہے۔ اسی طرح شب قدر، اچھا کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا فاطمہ ہے یا لیلۃ القدر، یہ جو شب قدر ہے یہ فاطمہ ہی ہے، بی بی ہی لیلۃ القدر ہے۔ بس میں جملہ کہتا ہوں، سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ پورے دنوں میں سب سے بڑا دن غدیر کا ہے، راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ شوہر سے منسوب ہے، یہ بیگم سے منسوب۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو یہ طے ہوا۔ اب یہ میں نے تاریخ کا آپ کو بتا دیا کیوں کرتے ہیں ہم، تاکہ تذکرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زیادہ سے زیادہ۔ اچھا تذکرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زیادہ سے زیادہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جس بی بی نے حق گوئی کی ظالموں کے سامنے انسان کو طاقت بخشی، اسے فاطمہ کہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے تذکرہ فاطمہ زہرا۔ تو یہ تو طے ہوا یہاں تک کہ ہم تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں شب قدر کا ثواب مل جائے۔ اسی طرح 3 راتوں میں عمل کرتے ہیں۔ اب میں ایک روایت آپ کو سنا دوں شب قدر کے حوالے سے، فاطمہ ہی شب قدر ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث سنیے بڑی توجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الباقر علیہ الصلاۃ والسلام من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت ذنوبہ عدد نجوم السماء ومساقیل الجبال ومکاییل البحار۔ اگر عربی سمجھ میں آتی تو آسمان پہ جا کے مجلس سنتے۔ پتا کیا فرماتے ہیں 5ویں امام؟ رسول کا قول ہے، مولا علی کا قول ہے، 6 امام کا قول ہے، اور یہ قول 5ویں امام کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان شب قدر کو جاگ کے گزارے، یعنی 19 کو، 21 کو، 23 کو، جو بھی انسان شب قدر میں جاگ کے گزارے، یعنی کچھ نہ کرے، جاگتا رہے، سوئے نہیں، اس لیے نہ سوئے کہ آج تقدیریں لکھی جا رہی ہے، اس لیے آپ نہیں سو رہے ہیں، تو پوری رات جاگ رہے ہیں۔ ابھی عمل کی بات نہیں بتا رہا ہوں، قرآن پڑھنے کا کیا ثواب ہے، قل ہو اللہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، انا انزلنا پر، یہ سارا نہیں بتا رہا ہوں، خالی جاگنے کا۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں بس، تو امام فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، خالی جاگنے کی وجہ سے۔ رمضان المبارک میں جو رات آتی ہے، یہ جاگنے کا ثواب بتا رہا ہوں میں آپ کو، پڑھنے کا نہیں، کہ جو انسان شب قدر میں جاگے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سارے کتنے یعنی، اور سارے کا کتنے؟ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاء، چاہے اس ستاروں کے مانند ہو، یعنی جتنے آسمان میں ستارے ہوں اتنے ہی آدمی کے گناہ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں توصل ومساقیل الجبال، چاہے اس کے گناہ اتنے وزنی ہو جتنا پہاڑ وزنی ہوتا ہے۔ 2، تیسرا ومکاییل البحار، چاہے اس کے گناہ اتنے ہو جتنا سمندروں میں پانی موجود ہے۔ اب یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرے پہ تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ میں نے 3-4 معصومین کی حدیث آپ کو سنائی۔ پہلی حدیث ہے جاگنے کا ثواب کتنا بتایا؟ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے ستاروں کی مانند ہو،
چاہے سمندروں کے پانی کی مانند ہو، چاہے پہاڑوں کے وزن کی مانند ہو، اتنے گناہ ہوں تو بھی شب قدر میں جاگنے کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جاتا اور سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کیوں ثواب ہے اتنا، وہ میں نے آپ کو بتایا، فاطمہ ہے لیلۃ القدر، لیکن فاطمہ ہی شب قدر ہے، فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے، اتنا ثواب ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا مولا میں تو مریض تھا اس رات میں جاگ ہی نہیں سکا، اور مولا مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ جو ثواب آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے جتنے آپ بیٹھے ہیں سب کو پتہ تھی حدیث ہے بھائی؟ پتہ اگر پتہ نہیں تھی تو صلوات پڑھیں، اچھا پتہ تھی تو ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ اس کو آپ سیو کر لیجئے، بالکل کیمرے والے ضرور اس کو قید کریں جو حدیث میں نے بتائی، یہ بڑی کام آئے گی۔ رمضان مبارک سے پہلے چلا دینا اپنے اپنے کیمروں میں، ویوز بھی بڑھیں گے تمہارے۔ خوب حدیث سنا دینا شب قدر کی۔ ایک آدمی آپ جیسا تھا کہنے لگا مولا مجھے تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا کہ خالی جاگنے کا اتنا ثواب ہے، اور شب قدر تو گزر گئی، میں تو مریض تھا، میں تو آرام سے سویا شب قدر میں پوری رات، میں جاگا ہی نہیں، تو میں اس ثواب سے محروم ہو گیا۔ اب مولا نے فرمایا نہیں محروم نہیں ہوں گے، آپ ایک بات سنیے کا کیا کہا، اگر دو شیعوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو تو تو ان دونوں شیعوں کے پاس جانا، ان میں صلح کرا دینا، جو ثواب شب قدر میں ملا تھا وہ ثواب تجھے صلح کرانے میں مل جائے گا۔ ذرا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے؟ اب آپ اسے اتنا آسان نہ سمجھیے، شیطان آپ کے کان میں پھونک مارتا ہے لڑنے دے، یار انہیں لڑوانا۔ پورے گاؤں میں کہانی کیا ہے، اگر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے والے ہر گاؤں میں موجود ہوں تو کسی گاؤں میں مقدمہ چلے ہی نہیں، مگر یہ مقدمہ ہم ہی تو چلواتے ہیں جا کے۔ 10-15 اس کے ساتھ بیٹھ گئے، 10-15 اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے ساتھ بھی جھوٹی گواہیوں پہ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی جھوٹی گواہیوں پہ جا رہے ہیں، مقدمہ لڑوا دیا، مقدمہ لڑا جا رہا ہے۔ تو صلح اتنی آسان نہیں ہے جوانوں، شیطان آپ کو کسی نہ کسی ایک طرف رجحان دلا دیتا، اس کی طرف ہو جا، دوسرے کو کہتا ہے تو اس کی طرف ہو جا۔ اس لیے امام نے فرمایا اگر تو دو شیعوں کے درمیان صلح کرا دے تو تجھے شب قدر کا ثواب ملے گا۔ کہنا اچھا صلح کرا دوں تو ثواب مل جائے گا؟ مولا نے کہا اس سے آسان بتاتا ہوں، اگر تیرے یہاں کوئی مریض ہو تیرا رشتہ دار اور تو تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کسی کو دیکھنے نہ جاتا ہو، تو اگر تو کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی چلا جائے تو اللہ تجھے وہی ثواب دے گا جو شب قدر میں ثواب ہے۔ کہا مولا اگر میں کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا جاؤں تو اللہ مجھے وہی ثواب دے گا؟ امام نے کہا اور آسان کرتا ہوں۔ کہا کیا آسان ہے؟ کہا اگر کسی مومن کا جنازہ جا رہا ہو تو خبردار اس مومن سے پرہیز نہ کرنا، اس مومن کو کندھا دے دینا، تو جو شب قدر میں ثواب ہے وہی تجھے ایک مومن کو کندھا دینے میں ثواب ہے۔ اس نے کہا جی اور آسان؟ مولا نے کہا ایسا نسخہ نہ بتا دوں جو تیری ہر رات شب قدر بن جائے؟ اب ذرا ایک ایک کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، خدا کی قسم ہے تجھے ایسا نسخہ نہ بتا دوں تیری ہر رات شب قدر بن جائے؟ کہا مولا بتائیے۔ کہا رات میں سونے سے پہلے زہرا کے دشمنوں پر لعنت پڑھ لیا کر، تیری ہر رات شب قدر بن جائے گی۔